دیکھیں بات پہنچی، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان کام انجام دے رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، اور جو اسلام ہے وہ مسلمان انجام نہیں دے رہے. تو تلاش کرو وہ کون لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کوئی کھل کے تو نہیں آئے گا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اگر آج بھی ہمارے معاشرے میں آپ ہم سے یہ تقریر سن رہے ہیں اسی لیے تو کہ ہمیں آپ کو پتہ چلے یہ عالم ہے، جبکہ عالم نہیں، ایک جاہل ہے. ایک مولوی کو تو سن رہے ہیں، کیا اتنے غور سے اتنے نماز سے کسی غیر مسلم کو سنیں گے آپ؟ کسی دوسرے مذہب والے کو سنیں گے نہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہمیں اپنوں کا سننا ہے. تو جو بات ہم جانتے ہیں کیا دشمن نہیں جانتا؟ ابھی افغانستان میں کیا حالات ہوئے، اللہ ان شہداء کی روح کو کی مغفرت فرمائے، جوار معصوم نے جگہ فرمائے، ان کے ورثاء کو صبر دے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. یہ معمولی بات نہیں، 100 لوگ شہید کر دیے گئے. ایک طرف پوری امت مسلمہ شیعہ کمیونٹی پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ بے نمازی ہوتے ہیں، یہ کافر ہوتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب شیعہ کمیونٹی تمہاری نگاہ میں کافر ہے تو بم مسجدوں میں کیوں پھاڑ رہے ہو؟ میں کس طرح آپ کے سامنے عرض کروں میرے طور پر؟ یعنی ایک طرف آپ یہ کہتے ہو کہ مسلمان شیعہ کافر ہیں تو پھر مسجد میں بم کیوں پھاڑ؟ تمہارا مسجد میں بم کا پھاڑنا، مسجد میں بم کا رکھنا اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ شیعہ صرف مسجد ہی میں ملیں گے. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو. جب امیر المومنین تمہاری نگاہ میں مسلم تھے ہی نہیں، با ایمان تھے ہی نہیں، تو ابن ملجم کو مسجد میں کیوں بھیجا؟ سوچنے کا مقام ہے. بس ہمیں اپنی تھوڑی سی اہل بیت سے رجوع کرنے کے بعد، ان کی قربت اختیار کرنے کے بعد دشمن کی سازش کا پتہ لگانا ہے. دشمن کی سازش کا پتہ لگانا ضروری ہے. آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو روز امام کی سیرت پہ کرتا ہوں اسی پہ میں آؤں گا. جو دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار کون کمپنی بناتی ہے؟ کون قوم ہے جس کا سب سے بڑا ہتھیار کا کاروبار ہے؟ کون ہے کہ جس کا سب سے زیادہ ہتھیار کا کاروبار ہے؟ تو ذرا ایک لمحے کی سوچیے، جو ہتھیار ابھی حکومتوں کے پاس نہیں آئے، تھوڑا سا توجہ فرما لیجئے میرے عزیزو، جو ہتھیار ابھی حکومتوں کے پاس نہیں آئے وہ آتنکوادی کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ جبکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ کون انسان کہاں بیٹھا ہے، پتہ لگا سکتے ہو. یہ دہشت گردوں پہ ہتھیار پہنچنا بتاتا ہے یہ ہتھیار بھی تم پہنچا رہے ہو تاکہ پہلے بیماری پھیلاؤ پھر علاج بڑھاؤ اس کو آپ. نہیں میرے عزیزو، اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کا یہی خاصہ ہے، وہ دشمنی مٹانا چاہتے ہیں، دشمن کو مٹانا نہیں چاہتے. خالی میں نے بہت بڑی بات کری ہے، اہل بیت علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ دشمنی مٹا دو. اگر آپ ہتھیار بناؤ ہی نہیں، وہ ہتھیار کیسے پہنچ گیا آتنکوادی کے پاس؟ آپ اس لمحے پہ ذرا سوچئے. یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے لے کے آتے ہیں ہمارے درمیان، جیسے اماموں کے قتل کے فتویٰ دینے والے مفتی تھے یا نہیں؟ یہ اس فکر کے لوگ تھے کہ جب پیغمبر فتح مکہ کے بعد آئیں، بس میں ایک جملہ کہوں گا ادھر سے، فتح مکہ کے بعد آئیں تو لوگوں نے کہا کہ اب ہماری جان کا کیا ہوگا، مال کا کیا ہوگا، اب ہم ہارنے لگے. تو لوگوں نے بھاگ کے اسلام قبول کیا، اور بھاگ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہماری امان کی ذمہ داری لے لیجئے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ تاریخ میں جا کے آپ پڑھ لیجئے گا، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں امام موسیٰ کاظم کی طرح جاؤں. نبی نے کیا فرمایا؟ آج 3 لوگوں کو امان ہے، ایک اس کو جو میرے یہاں جائے، ایک حذیفہ یمانی، اور ایک جو اس کے گھر میں چلا جائے. یہی تو تھے جملے، یہی تھے جملے. یعنی لوگ کہتے ہیں نبی کو سیاست نہیں آتی تھی. کیسے آپ کہہ دو گے سیاست تمہاری نگاہ میں جو اسے سیاست نہیں کہتے؟ سیاست کے معنی یہ کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. سیاست کے معنی ہے کہ ترقی ہو جائے. نبی نے ان اسلام کو لانے والوں کو، ان کے ماننے والوں کے چہرے سے پہلے ہی دن نقاب اتار دی، کیونکہ نبی نے کہا جو میرے پاس آئے اس کو بھی امان، جو کعبے میں جائے اس کو بھی امان، جو اس کے گھر میں جائے اس کو بھی امان. اب تاریخ میں اٹھا لینا کون نبی کی بزم میں آیا، کون اس کے گھر میں گیا. جو اس کے گھر میں گیا وہ نہ کل نبی والا تھا نہ آج نبی والا ہے، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آیا تھا. صلوات دے دیجیے مل کے محمد والے محمد. یا علی، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. اگر ہمارے آبا و اجداد پہ الزام لگے گا تو ہم کو چاہیے کہ اس کو واضح کریں. چیز اگر ہماری بدنام ہو رہی ہے، الزام ہم پہ لگایا جا رہا ہے، تو ہم کو ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اس کو بیان کریں. اور آگے بڑھ کے ہم جب ہی بیان کر پائیں گے جب ہمیں خود پتا ہو کہ ہمارے پاس کیا خزانہ ہے، جب ہمیں خود پتا ہو کہ ہمارے پاس کتنی قیمتی چیزیں موجود ہیں.
ہمارے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے. یہ وہ محبت ہے جسے ہمیں درہم و دینار پہ نہیں بیچ سکتے, ہم چاند سورج کے بے عوض نہیں بیچ سکتے. مگر محبت کا تقاضا صرف زبان تک نہیں ہے, محبت کا تقاضا ہے کہ اپنی زندگی ان کے حوالے کر دو. اور یقین رکھنا, میں پھر وہی جملہ کہوں گا, جس دن ہم اپنی زندگی ان کے حوالے کر دیں گے, نہ یہاں رسوا ہونے دیں گے, نہ آخرت میں رسوا ہونے دیں گے. کیونکہ امام کی نگاہ ہمارے اوپر ہے. ایسا نہیں کہ امام کی نگاہ ہمارے اوپر نہیں ہے. آج جس امام کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ان کے القاب جہاں بہت سارے ہیں, باب الحوائج ایک لقب ملتا ہے. جو لوگ ان کے روزے کی زیارت کے لیے, اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے. جو ابھی نہیں جا پائیں, پروردگار جلد سے جلد ان کو ان کے روزے پر پہنچائے. جب آپ وہاں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک دروازہ ہے, میرے ساتھ بولیں, باب المراد. یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے داخل ہونے پہ دعائیں پوری ہوتی ہیں. یہاں کے لیے ملتا ہے کہ اس درگاہ کے بے پناہ معجزات ہیں. ایک معجزہ اس پہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک ایسا نابینا شخص, توجہ فرمائیے گا, ایک ایسا نابینا شخص قبلہ جس کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ اس کی آنکھ میں روشنی آ ہی نہیں سکتی. کس نے منع کر دیا؟ نہیں آ سکتی. یہ پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل سے چلا, بارگاہ امام موسیٰ کاظم میں پہنچا. اس کو محسوس کیجئے گا, میں پھر جملہ کہوں گا, جو روزے پہ جا چکے ہیں وہ آنکھیں سے تصور میں لے کے آئیں کہ اب جیسے آپ روزے کی طرف چل رہے ہو. کیا آداب ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی. اذن دخول, کیا امام نے فرمایا روایتوں میں بغیر اذن دخول کے داخل نہ ہونا, اور یہاں تک کہ اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جانا. آداب زیارت میں یہ کہ اگر جواب نہ آئے تو اس کا مطلب امام چاہتے ہیں کہ اپنے ذہنوں کو, اپنے دلوں کو اتنا آمادہ کر کے آؤ کہ ہم تمہیں جواب دے دیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جب میں داخل ہوا, میرے ساتھ تصور کرتے ہوئے چلیے کہ ہم باب المراد سے داخل ہوئے, ذریعے مبارک امامین کی خدمت میں پہنچے, کاظمین کی خدمت میں پہنچے. اب ذریعے کو پکڑنے کے بعد ہم نے صلوات بھیجی, ہم نے زیارت پڑھی, ہم نے دعا کری. اس نے بھی ہاتھوں کو ذریعے سے لگایا, نابینا نے, اور بے ساختہ کہا کہ مولا اب کوئی سہارا نہیں بچا, مولا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, میری بینائی چلی گئی ہے, مولا معجزہ دکھائیے, مولا کرم کیجئے, مانگو نا, مولا میری زندگی بخشیے, مولا مجھے پھر سے بینائی عطا کر دیجئے تاکہ میں آپ کے خالق کی مخلوق کو دیکھنے کے بعد سجدے شکر میں سر کو رکھ دوں. تاریخ کہتی ہے اس نے ابھی دعا مانگی رہی تھی, ایک دم چیخ کے ہٹا. لوگوں نے کیا ہو گیا؟ کہا میرے کو میرے مولا نے بینائی عطا کر دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, مجھ کو میرے مولا نے بینائی عطا کر دی. اب جیسے ہی اس کو بینائی عطا ہوئی, باہر چلنے لگا اور لوگوں سے کہ مجھے بینائی مل گئی, سلام ہو موسیٰ کاظم پر, سلام ہو موسیٰ کاظم پہ. تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ بینائی کا لینے کے بعد جب نکلا تو لوگوں نے عقیدت میں, اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, لوگوں نے عقیدت میں اس کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے. 3 بار, یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, جس کو اعتراض ہو مجھ سے پھر بات کیجئے گا, 3 بار اس کا لباس پارا پارا ہوا. پھر حرم کے مجاوروں نے جب دیکھا کہ یہ بچ نہیں پائے گا محبت میں لوگوں کی, تو اس کو اپنے حصار میں لیا. معلوم ہے پھر اس نابینا نے کیا کہا؟ جملہ سننا چاہیں گے آپ؟ اس نابینا نے کہا کہ تم کیسے ہو, میرے اس کپڑے میں کیا رکھا ہے؟ ارے لپٹنا ہے تو اس ذریعے سے لپٹو جہاں سے مجھے ملا ہے. اے اے اے, ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد. علی مولا علی, ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یا علی, آپ نے کیسے پیغام لیا, ہم نے کیا سمجھا؟ ہم ظاہری چیزوں پہ رک گئے. اپنی زندگی ان کے سپرد کیجئے تو صحیح. امام اپنے چاہنے والوں سے کبھی غافل نہیں ہوتے, امام اپنے چاہنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے. امام کی اکثر زندگی قید خانوں میں بیتی, مگر قید خانے میں بھی امام نے علم تعلیم کے باب روشن کیے. امام کی زندگی اپنے والد کے ساتھ جو گزری, امام ابو حنیفہ دوسرے مسلک کے امام ہیں,
وہ ان کے والد کی خدمت، امام محمد باقر کی خدمت میں، امام جعفر صادق کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے، سوال معلوم کرنے کے لیے آئے. اور جب سوال معلوم کرنے کے لیے آئے تو چاہتے ہیں کہ یہ بھی پوچھیں کہ امام یہ بتائیں آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا. سنیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ ابھی بیٹھو، صبر کرو، اور جو میرا بچہ آئے گا اس کو دیکھنا، اور دیکھنا کہ اس میں کون سے صفات پائے جاتے ہیں. پھر کیونکہ شاگرد ابو حنیفہ، اس بچے کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے بتانا کہ یہ امام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تاریخ کہتی ہے کہ اب اندر سے ہمارے امام آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک بکری کا بچہ ہے. کیا ہے؟ بکری کا بچہ. جب امام نے اس کو لے کے باہر نکلے تو بکری کے بچے سے کہتے ہیں سجدے میں سر رکھ. اب آپ سوچیں بچپنا ہے، کھیلنے کی عمر، وہ کہہ رہے ہیں سجدے میں سر رکھ. ابو حنیفہ نے کہا واقعاً یہی امام ہے، یہی امام ہے. پھر امام سے وہ کہتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو، اس کو کی موت کی وہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے یہ کرنے والا جب اللہ نے حیات بخشی ہے. تو ابو حنیفہ اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آل محمد کے یہاں عمر کوئی چیز میں معنی نہیں رکھتی. ان کا علم گہوارے میں ہو جب بھی امامت کے اثار نظر آتے ہیں، بچپنے میں ہو جب بھی لوگوں کی ہدایت کرتے نظر آتے ہیں. اور امام نے قدم قدم پہ اپنے شیان حیدر کرار کی مدد کی. کس طرح کی؟ امام کی زندگی مصیبتوں میں کٹی ہے، امام کی زندگی قید خانے میں کٹی ہے. امام کے نے وہ بچپنا دیکھا ہے جب سادات کی کو قتل کیا گیا ہے، بغداد کے محل بنائے گئے ہیں. ایک انسان کے جسم سے کتنا خون نکلے گا ذرا سوچیں آپ. اس کا گارا بنایا گیا، بغداد کی دیواریں بنائی گئی. یہ علم ہمیں ایسے نہیں پہنچا ہے، یہ فضائل ہم تک ایسے نہیں پہنچے، اور ایک لمحے کے لیے بھی امام کبھی غافل نہیں ہوئے. آج ہم سے کوئی جب صاحب ثروت ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے لوگوں سے ملنا بند کر دیتے ہیں. جب ہمارا پیسہ آنے لگتا ہے، اسٹینڈرڈ بڑھنے لگتا ہے، تو ہمیں امیری غریبی کا خیال آنے لگتا ہے. علی ابن یقطین یہ اس وقت حکومت کے قارندے تھے، گورنر ٹائپ تھے، ایک اچھی پوسٹ پر تھے، ایک اچھے عہدے پر تھے. یہ حج کے دوران امام کی خدمت میں پہنچے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حج کے دوران امام کی خدمت میں پہنچے، امام سے ملنا چاہتے ہیں. توجہ فرمائے گا، بہت اہم پیغام ہے. جہاں سارے پیغام اہم ہیں، یہ بھی بہت اہم پیغام ہے جو دینا چاہتا ہوں. امام کی خدمت میں پہنچے، امام سے ملنا چاہتے ہیں. امام نے منہ موڑ لیا. اب یہاں نبی کی سیرت سامنے آ رہی ہے. امام نے اپنا منہ موڑ لیا. پھر یہ مدینے کی طرف آئے، امام سے پھر بات کرنا چاہتے ہیں. امام نے پھر منہ موڑ لیا. ابن یقین آئے کہ مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ امام نے کہا کہ تمہارے پاس ہمارا کوئی چاہنے والا آیا تھا؟ نہیں میرے عزیز. توجہ فرمائیے گا، امام کیا فرما رہے ہیں کہ تم ایک عہدے پر ہو نا، ایک منصب پر ہو، پاور تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس کوئی ہمارا چاہنے والا آیا تھا؟ کہا مولا آیا تھا. کہا تم نے اس سے ملاقات کی تھی؟ کہا مولا وقت نہیں تھا. کہا پھر ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس واقعے پر، اس جملے سے ہم کیا پیغام لیں گے؟ امام نے منہ موڑ لیا اپنا، اور یہ سیرت نبی کی سیرت سے ملتی ہے، لے کے چلوں گا ابھی. آپ نے امام نے منہ موڑ لیا، اور جب امام نے منہ موڑا تو اس نے کہا کہ امام بتاؤ آپ راضی کیسے ہوں گے؟ اب کوئی اگر توبہ استغفار کرنا چاہے تو امام مدد کرتے ہیں، اگر کوئی معافی مانگنا چاہے تو امام مدد کرتے ہیں. اب یہ ہے مدینے میں، یہ مدینے میں واقع ہوا ہے. ابھی وہ کہتا ہے مولا وہ تو کوفے میں کیسے جاؤں؟ امام نے کہا تو پچھتا رہا ہے، تجھے افسوس ہے، فکر نہ کر، جنت البقیع کے قریب جا، وہاں ایک اونٹ موجود ہے، اونٹ پہ سوار ہونا، پلک جھپتے ہی تو مدینے پہنچ جائے گا. اب مدینے پہنچے ابراہیم کے مکان پر، اور جانے کے بعد دخل باپ کہا کون؟ کہا میں ابن یقطین. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بڑی مصیبت میں ہوں. اب یہاں پہ پھر ایک پیغام ہے. اب اگر محب اہل بیت ہے تو انتقام نہ لینا. میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، امام کے اس چاہنے والے نے ایک دوسرے چاہنے والوں کو ملاقات کا وقت نہیں دیا تھا نا. امام موسیٰ کاظم کا ایک لقب موسیٰ کاظم بھی ہے نا، یعنی غصہ غضب کو پینے والا. امام کے چاہنے والوں کی صفت کیا ہے؟ امام کے چاہنے والوں کی خاصیت کیا ہے؟ امام کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ابراہیم وہ ہیں کہ جنہیں اس جماعت منتظر وہ ہیں کہ جسے ابن یقطین نے وقت نہیں دیا ملاقات کا، لیکن جب یہ دیوڑی پر آ گئے، جب گھر پر آ گئے، تو اب انہیں یہ شکوہ نہیں ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، بلکہ یہ پیغام دے رہے تو نے نہ مل کر اپنا ضرب بتایا، میں تجھے معاف کر کے اپنے امام کی تعلیمات بتاؤں.
وہ نکلے، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ، کیوں پریشان ہے؟ کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ اس دن آپ ملنا چاہتے تھے، میں نہیں مل پایا، مجھے معاف کر دو، یہ قدموں میں گر گیا۔ امام کے چاہنے والے نے کہا جب میں نے بھی بخشا میرے رب نے بھی بخشا۔ تاریخ کہتی ہے یہ اونٹ پر سوار ہوا امام کی خدمت میں آیا، اور امام کی خدمت میں جب آیا تو امام نے پھر اس سے بات کی۔ اب میں یہاں رکنے کے بعد تھوڑی دیر باتیں کرنا چاہتا ہوں، باتیں تو ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ کیا ہم ایک دوسرے سے ملنے میں سبقت کرتے ہیں؟ اگر آج میرے پاس پیسہ ہے، آج میرے پاس اقتدار ہے کسی بھی حیثیت سے، کیا ہمیں کبھی یہ شعور ہوا کہ ہم اپنے نچلے طبقے یا اپنے بھائی کی مدد کر دیں؟ آج ہم اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے کو معرفت نہیں ہے امام کی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس عہدے پہ رہتے ہوئے اپنے کسی چاہنے والے کی مدد کر دی، کہیں حکومت ہمیں برخاست نہ کر دے۔ میں بڑی قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں، کہیں ہمارے عہدہ چھین نہ لیا جائے۔ یہ عہدے ان کے چھینتے ہیں کہ جن کے پیچھے امام نہ ہوں۔ آپ کی نیت ابن یقین کی طرح ہونی چاہیے، جیسے امام نے ان کو فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کس طرح مدد کر رہے ہیں امام؟ امام نے اس طرح مدد کری کہ جب بادشاہ وقت نے ابن یقین کو بہت ساری دولت دی، خزانے دیے، اور اس کے ساتھ ایک بہت قیمتی لباس دیا، بہت قیمتی لباس دیا، سن رہے ہیں نا آپ؟ بہت قیمتی لباس دیا جو سونے سے جڑا ہوا تھا، بہت قیمتی لباس اس نے امام کی خدمت میں بھیج دیا۔ امام نے قبول فرمایا، کیونکہ جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو قبول کیا جاتا ہے۔ قبول فرمانے کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس سے کہنا ہم نے یہ دولت قبول کری تاکہ راہ خدا میں خرچ کریں، مگر اس لباس کو حفاظت سے رکھنا، تمہاری جان بچائے گا۔ یہ امام کا معجزہ ہے، تمہاری جان بچائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب 2 برتن ہوتے ہیں، 4 برتن ہوتے ہیں تو کھٹکتے بھی ہیں۔ یہ اپنے یقین کا غلام تھا، وہ اس سے ناراضگی ہوئی، اس کو نکال دیا۔ اس نے جا کے بادشاہ وقت سے شکایت کری کہ تم ان کی مدد کرتے ہو، یہ تو امام کے چاہنے والے ہیں، اور تم جو بھی ان کو دیتے ہو درہم و دینار یہ سب امام کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں تاکہ دین پھیلا سکیں، دین کا کام وہ کر سکیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے، اسے غصہ آ گیا، اس نے فوراً غلام سے کہا بلا کے لاؤ ابن یقین کو۔ توجہ فرمائیے گا، وہ بلا کے لاؤ ابن یقین کو۔ ابن یقین آئے، فوراً آنے کے بعد کہا وہ لباس لاؤ جو ہم نے دیا تھا۔ اب آپ بتائیے ابن یقین کی دل میں اس ٹائم کیا چل رہا ہوگا؟ فوراً تاریخ کہتی ہے اس کو اپنے امام کا وہ جملہ یاد آیا کہ یہ لباس تیری جان بچائے گا۔ تو اگر اسی طرح میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کوئی روایت، کوئی حدیث اس طرح کی یا کوئی فتویٰ، کوئی مسئلہ ہمارے درمیان آ جائے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو اسے یہ کہہ کے رد نہیں کرو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہماری سمجھ چھوٹی ہے، امام کی سوچ زیادہ بڑی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے مل کے محمد و آل محمد۔ تاریخ کہتی ہے اب اس نے بادشاہ نے جب اس سے سوال کیا کہ کہاں ہے وہ قیمتی لباس جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا؟ اب اس نے شکر خدا کیا، اس کی عقیدتیں بڑھ گئیں کہ امام نے میری مدد فرمائی۔ اس نے فوراً اپنے غلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہا فلاں کمرے میں جانا، فلاں جگہ جانا، ایک صندوق ہوگا، اس صندوق کو لے کے آؤ۔ اب جو صندوق آیا کھولا گیا تو اس میں لباس نکلا۔ اب بتائیں امام نے مدد کی یا نہیں کی؟ کی؟ اب ظاہر سی بات ہے ہم امام سے دور ہیں، اب ہمیں امام کی مدد چاہیے، تو امام کی مدد کے لیے یا تو ہم امام کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ اب امام کی اگر خدمت میں نہیں پہنچ سکتے تو اپنی مدد کے لیے کیا کریں؟ تو علماء نے لکھا اس وقت امام کی اگر مدد چاہتے ہو تو جو امام کے اقوال ہیں، امام کی تعلیمات ہیں، امام کے ارشادات ہیں، امام کے واقعات ہیں، ان واقعات کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھو کہ ان واقعات میں ہم کہاں ہیں، یہ بات ہم سے کیا پیغام لے کے آتی ہے۔ اور امیری غریبی کوئی میٹر نہیں کرتی اہل بیت کے دربار۔ دیکھیے جہاں جہاں دین ہے وہاں امیری غریبی کا کوئی تصور نہیں، میرے توجہ فرمائیے گا، جہاں دین ہے وہاں امیری غریبی کا کوئی، مسجد میں دین ہے یا نہیں، نظر پہ دین ہے یا نہیں، نیاز میں دین ہے یا نہیں، مجلس میں دین ہے یا نہیں۔ ایک غریب آگے کھڑا ہو جائے، کیا امیر کو حق ہے یہاں سے ہٹا دے؟ نہیں، میرے توجہ فرمائیں، حق ہے ہٹا دے۔ ایک غریب اس معنی میں نہیں، غریب آپ کے معاشرے میں جو قاعدہ ہے ماتم کرنے سب میں آگے لگ جائے، کیا کسی کو حق ہے ہٹا دے؟
ایک غریب نذر پہ نیاز حسین پہ پہلے آ کے بیٹھ جائے, کسی امیر کو ہکے کہ ہٹا دے. اس کا مطلب یہ کہ جب دین ہمارے معاشرے میں, ہماری زندگی میں رہے گا, کسی کی حق تلفی نہیں ہونی پائے گی. تو جب دین رہنے سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی تو میرے عزیزوں پھر دین صرف فرش ازاد تک نہیں رکھنا, دین صرف مسجدوں تک نہیں رکھنا, دین صرف نظر و نیاز تک نہیں رکھنا, بلکہ اس دین کو اپنے کاروبار تک لے جاؤ, اس دین کو اپنے سفر تک لے جاؤ, اس دین کو اپنی زندگیوں تک لے جاؤ, اس دین کو اپنی اولاد تک لے جاؤ, اس دین کو رشتہ داری تک لے جاؤ, اس دین کو دوستی تک لے جاؤ. جب یہ دین پورے معاشرے میں پھیل جائے گا تو پھر یہ اس طرح کا معاشرہ نظر آئے گا جو ہر وقت پکار کے کہے گا, امام بتائیے آپ کب آ رہے ہیں, ہم آپ کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد. امام نے ایک ایک تعلیم دی ہے, امام نے ایک ایک مقام پہ لوگوں کو بچایا ہے, امام نے ہر قدم پہ قدم پر ذلت اور رسوائی سے بچایا ہے. مگر ذلت اور رسوائی سے اسی کو بچایا جائے گا جو علم حاصل کرنا چاہے. امام ابو حنیفہ ان کی خدمت میں آئے, امام باقر جعفر صادق کی خدمت میں آئے, چاہتے تھے کچھ معلوم کریں, وہ نہیں نکلے تو ہمارے 5 امام موسیٰ کاظم باہر نکلے. بچپن آئے, غالباً 5 سال کے ہیں, وہ ان کے آگے زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے 3 باتیں پوچھی. سنیں گے وہ کیا باتیں تھیں؟ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ہم جو کام انجام دیتے ہیں یہ اللہ کراتا ہے یا ہم کرتے ہیں, یا ہمارے کام میں اللہ شریک ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا ہاں جو کام ہے وہ اللہ کرا رہا ہے, اللہ شریک ہے. تو اب دیکھیں امام کس طرح اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. امام نے کہا کہ اگر ہمارا یقین یہ ہو جائے کہ جو کام ہم کرتے ہیں تو اللہ کراتا ہے, تو پھر گناہ پہ سزا کا آئے گی, یہ تو اللہ نے کرا. کہا دوسرا کام, اگر ہم یہ مان لیں, یہ ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہمارے ہر کام میں اللہ شریک ہے, تو جو ہم نے برائیاں کی ہیں مثلاً تو اس میں اللہ بھی تو شریک ہوا, تو سزا اسے بھی ملنی چاہیے معاذ اللہ. انہوں نے کہا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, اب ہمارے کام میں اللہ شریک نہیں ہے, تو یہ بات بھی کنفرم ہے کہ جب اللہ ہمارے کام میں شریک نہیں ہے تو ہم اگر کوئی برے فعل, برا کام انجام دیتے نظر آئیں گے تو سزا ہم ہی کو ملے گی. اور اگر آپ کی خدمت تک بات نہیں پہنچی تو مولا کی بات ذہن تک پہنچانے کے لیے ایک مولا کے چاہنے والے کو, جسے مولا نے کی خدمت میں جب اس نے جانے کے بعد کہا مولا پریشان ہوں, سب شیعان حیدر کرار قتل کیے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا جیم. کیا مطلب؟ کہا مجنون بن جاؤ, دیوانے بن جاؤ. دین کی تبلیغ کرنی عالم بن کے کرو یا دیوانہ بن کے کرو؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ وہی ہیں جن کو امام نے حکم دیا. کون ہے؟ کہ یہ ابو حنیفہ لوگوں کو درس دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اسی طرح سب لوگ. ہمارے پاس دینی فریضہ کیا ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد ہر غیر علم دانش مند تک علم امام کا دین پہنچائیں. وہ بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں, امام ہے بڑی تقریریں کر رہے ہیں, اور تقریر کر کے کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب شیطان آگ سے بنائے تو آگ کیسے جلائے گی, اور جو بھی کام ہوتا ہے اللہ انجام دیتا ہے, بندہ نہیں کرتا. اور دیکھا امام کے خلاف بول رہا ہے نا, اور اگر اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ توجہ فرمائیے گا, واقعہ بار بار کا سنا ہے مگر ایک پیغام ہے. کیا چیزیں تھی اس کی؟ جو کام کرتا ہے اللہ کراتا ہے, یہی تو تھا. بہلول گزر رہے تھے وہاں سے, بہلول, ہاں بہلول نے پتھر اٹھایا کھینچ کے مارا. اب بہلول نے ایک پیغام بھی دیا, اگر کوئی علمی باتیں نہ سنے تو اس کی زبان میں جواب دو. سمجھانا مقصد ہے, لڑائی جھگڑے کو نہیں کہا, سمجھانا مقصد ہے. اب جیسے لگا اس نے چیخنا شروع کرا, ہائے ہائے لگ گیا اور مجھے مار دیا, اور یہ, اور روتے دربار میں پہنچ گیا. جب دربار میں پہنچا گیا, کیا ہوا, کیوں پریشان ہو؟ کہا مجھے بہلول نے مارا ہے. اب بہلول تو بہلول نے, بہلول کو بلایا گیا کہ بہلول تم نے یہ کام انجام دیا ہے؟ کہا ان کے عقیدے کے حساب سے تو میں نے نہیں کیا. ہارون رشید نے کہا کیا مطلب, یہاں عقیدوں کی بات چل رہی ہے؟ کہاں, کیا مطلب؟ کہا یہی تو خطبے میں فرما رہے تھے سرکار کہ جو کام کرتا ہے اللہ کرتا ہے, تو میں نے نہیں مارا, اللہ نے کہا تھا میں نے مار دیا.
اگر یہ عقیدہ جو غیر مسلم کے یہاں ہے کہ جو کام کرتا ہے اللہ ہی اللہ ہے، تو دیکھیں پھر اس عقیدے کے حساب سے تو کوئی قتل کی بھی سزا نہیں ملنی چاہیے، چوری کی سزا بھی نہیں ملنی چاہیے، زنا کی سزا بھی نہیں ملنی چاہیے. یہی تو ہوا نا. پھر اس نے کہا کہ چیخ رہے ہائے میرا درد، ہائے میرا درد، تو جناب بہلول نے کہا درد ہے؟ ہاں بہت درد ہے. کہا دکھاؤ. اب اس نے کہا اب پھنستا نظر آیا کہ بولے تم نے پتھر مار دیا. بہلول نے کہا یہ بتا میرے بھائی، جب تو یہ تیرا عقیدہ یہ ہے شیطان آگ سے بنائے تو آگ کیسے جلائے گی؟ تو ہم بھی تو مٹی سے بنے ہیں. دیکھیے یہ تعلیم ہے امام کی کہ ہم نے بھی تو پتھر مارا ہے، جب مٹی سے بنے تو پتھر اثر کیوں کرے گا؟ جناب ہارون رشید نے کہا سدھر جاؤ، صحیح کرو. ابھی علی کے چاہنے والے ایسے موجود ہیں جو ہر موقع پر امام کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی. مولا سلامت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بچوں کی سلامتی کے لیے، سب کی سلامتی. اسی طرح امام کی زندگی، امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، امام نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں، اس پر بیٹھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. امام کے وہ فضائل جو ہمارے ایمان میں تقویت پیدا کرتے ہیں، جو میں نے آپ سے کہا تھا یہ امام کی زندگی میں وہی کمالات پائے جاتے ہیں جو سیرت نبی سے آئیں. ہمارے کوئی بھی امام نے کوئی بھی حدیث فرمائی، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سنیے گا. ہمارے مسلک کے اندر، مسلک تشیع کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر ہماری کوئی حدیث، ہر امام نے فرمایا ہماری کوئی حدیث قرآن اور سیرت رسول کی مخالفت کرے تو ہماری حدیث کو نہ ماننا، اس کو ماننا. کیونکہ امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری حدیث جو بھی ہوگی وہ قرآن اور سیرت نبی سے ہوگی. یہی امام کا کردار ہے جو نبی کے کردار سے ملتا ہے. نبی کا کردار کیا تھا؟ نبی پاک کا بھی یہی کردار تھا کہ جس طرح آج معاشرے میں ہم بھید بھاؤ کرتے نظر آتے ہیں، نبی کو یہ پسند نہیں ہے بالکل بھی. آپ امیر ہیں اپنے گھر کے، آپ غریب ہو اپنے گھر کے، ہم سب محبان اہل بیت ہیں. جب بندہ خدا نماز میں سب برابر ہیں، مجلس میں سب برابر ہیں، اللہ نے سب کو سب کچھ عطا کیا ہے. اگر آپ کو صاحب دولت بنایا ہے تو صاحب دولت ہو سکتا ہے آپ کا امتحان لے کے بنایا ہو، اور اگر آپ کے آگے دولت اور دولت نہیں دی گئی، ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کا امتحان لے رہا ہو پروردگار. کیونکہ معاشرے میں بات کہی جاتی ہے کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ سے لینے کے بعد آپ کو آزما رہا ہو کہ کتنے محب اہل بیت ہو، اور آپ کو اگر عطا کیا ہے تو شکر خدا کرو. ہو سکتا ہے پروردگار یہ امتحان لے رہا ہو کہ کتنی محبت علی کی تمہارے دل میں ہے، کتنی محبت جناب موسیٰ کاظم کی تمہارے دل میں ہے، کہ راہ خدا میں کتنا خرچ کرتے ہو، راہ خدا کے لیے کچھ نکال پاتے ہو یا نہیں نکال پاتے ہو. اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں ماں باپ کی اطاعت پہ، بھائی بہنوں کی خدمت میں خرچ کرنے کے عادی بنیں. اپنے رشتہ داروں ایک لمحے کے لیے میرے عزیزو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ امام کی تعلیم ہے. امام نے یہ تعلیم کس طرح ہمیں دی ہے، یہ تعلیم سارے واقعات آپ کو تاریخ میں ملتے چلے آئیں گے. کبھی کبھی کسی غریب کو فراموش نہ کرنا. راتوں کی تاریکیوں میں روٹیاں بانٹنا، یتیموں کا خیال کرنا، یہ کس کا شیوا تھا؟ کس کا شیوا ہے؟ میرا ساتھ دیتے رہے. میرے معلوم ہے یہ باتیں سننا تھوڑا دشوار ہوتی ہے، یہ باتیں تھوڑا سا وہ لگتی ہیں لیکن آپ بتائیں کہ امام کا شیوا تھا یا نہیں؟ ہر جاہل کو علم پہنچانا امام کی خاصیت تھی یا نہیں؟ امام کے در سے کبھی کوئی خالی گیا؟ کوئی بھوکا سونے پایا؟ نہیں. میرے امام نے تو فرمایا کہ اگر کسی کو بھوکا سوتے دیکھنا، میری جان قربان علی کے جملے کے اوپر، ہمارے امام نے تو فرمایا اگر کسی کو بھوکا سوتے دیکھنا تو یقین جاننا اللہ نے اس کی قسمت کا دیا تھا، کوئی اور کھا گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. امام فرماتے ہیں اللہ نے دیا تھا، اللہ نے دیا تھا، کوئی اس کی قسمت کا کھائے گا. اسی طرح امام نے ایک مقام پہ نہیں، علی بن یقطین جو امام کے صحابی ہیں، انہیں وضو کا طریقہ بدلنے کا بھی حکم دیا. اور یہ وضو کا طریقہ بدلنے کا حکم دینے کے بعد ہمیں ایک پیغام دیا، جو پیغام میں آپ کی خدمت میں پہنچاتا ہوں. خاک شفا پہ سجدہ کرنا کیسا ہے؟ میرا ساتھ دیں گے، بڑی مشکل بات ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. خاک شفا پہ سجدہ کرنا کیسا ہے؟ بولیں آپ، کیسا ہے سجدہ کرنا؟ ثواب ہے، مستحب ہے، بے پناہ فضیلت ہے. کیونکہ شیعان حیدر کرار کو خاک شفا پہ سجدہ بھی کرنا چاہیے، خاک شفا ہی پہ سجدہ کرنا چاہیے، تاکہ نماز میں بھی حسین رہیں، ہمارا ذکر ہے، کیونکہ نماز انہوں نے ہی بچائی ہے. لیکن یہی خاک شفا پہ جب ہم مکے اور مدینے میں پہنچتے ہیں
اب کیا ہے حکم؟ کب خاک شفا پہ سجدہ نہ کرنا. اب اسے آپ عقیدت میں لے جائیں گے تو علماء نے فرمایا عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ یہاں جب خاک شفا پہ سجدہ کرو گے تو یہ سجدگاہ کی توہین کریں گے. جو لوگ گئے ہیں اللہ ان کی قبول فرمائے، جو لوگ نہیں گئے جلد سے جلد اس پینڈیمک کا دور ختم ہو، اللہ آپ کو اپنے گھر کی زیارت طواف کے لیے بلائے، روضہ رسول کی زیارت کے لیے بلائے، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں پر بڑی مصیبتیں ہیں، آج بھی بڑی مصیبتیں ہیں. یعنی اتنے ترقی یافتہ زمانے میں بھی جہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ کہہ رہا ہوں، آج ہمارے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں خصوصاً رواج ہے کہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا حکم آتا ہے؟ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے یہاں تو سب کو اجازت ہے، اللہ کا گھر ہے، کوئی بھی آ کے نماز پڑھے. مگر یہ میں پیغام دے رہا ہوں صرف اپنے نوجوانوں کے لیے، یہ بات اپنے اہل سنت وہابی بریلوی دیوبندی کوئی بھی ہے تو اس تک پہنچا دیجیے گا جو یہ کہتا ہے کہ ایک مسلک کا دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز پڑھ لے تو مسجد نجس ہو جاتی. یہی تو ہے، پڑھتے ہیں مسئلہ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ فلاں کی مسجد نجس ہو گئی، اس نے اس کے مسجد میں پڑھ لیا، اس میں پڑھ لیا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ خانہ کعبہ نجس ہوا؟ دیکھیے میرے کبھی آپ نے سنا؟ ہر سال حج پہ ہر مسلک کا آدمی جاتا ہے بھائی، جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے سب جاتے ہیں. کعبہ کبھی نجس ہوا؟ جب کعبہ نجس نہیں ہوا تو مسجد کیوں نجس ہو رہی ہے؟ ایک اشارہ دے کے جا رہا ہوں. اس کا جواب علماء نے دیا کیونکہ کعبے پر ابھی کسی مسلک کا ٹیگ نہیں لگا. نہیں میرے عزیزو، ابھی کعبے پر صرف اللہ کا نام ہے، کسی اور مسلک کا نام نہیں لگا. تو سوچو جب کعبے پہ صرف اللہ ہی کا نام ہے وہ نجس نہیں ہوا. اور یہ مسجدیں کب نجس ہوئی؟ جب تمہارے مسلکوں کا ٹیگ لگ گیا. تو جو مسلک کا ٹیگ تمہاری مسجدوں کو نہ بچا پایا وہ تمہارے وجود کو روزے محشر کیا بچاتا نظر آئے گا. صلوات دے دیے مل کے محمد وآل محمد. ہر وقت ہر جگہ ہر موقع ایک سا نہیں ہوتا. خانہ کعبہ میں اور مدینہ منورہ میں مراجع کرام نے فرمایا، مراجع کی عزت کیجئے. میں آنے والی مجلسوں میں کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ موقع ملا کہ وہاں خاک شفا پہ سجدہ نہ کرنا، کیونکہ یہ عمل دیکھا گیا کہ جو خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے اس کو تو مارا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. میرے خود لگا ہے بھائی، میں مدینہ منورہ میں نماز پڑھ رہا تھا، بس جوش میں نے خاک شفا بھی نہیں کاغذ رکھ لیا. تو ایک بڑے میاں برابر میں تھے، انہوں نے بہت تیز چھڑی میری ٹانگ پہ ماری. خیر بہرحال کوئی بات نہیں، ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ خاک شفا کو اٹھاتے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اٹھانے کے بعد وہ نجاست کی جگہ معاذ ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے مراجع نے کہا. اب یہ مسئلہ کہاں سے ہے؟ یہ مسئلہ امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا ہے. علی ابن یقطین یہ صحابی ہیں، ایک حکومت کے عہدے پر فائز ہیں. انہوں نے امام سے پوچھا امام وضو کس طرح کرنا چاہیے، ہم اوپر سے نیچے کی طرف مسح کریں یا نیچے سے اوپر کی طرف مسح کریں؟ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جائیں. تو امام نے کہا کہ ابھی فی الحال تم مسح اس طرح کرو، وضو اس طرح کرو کہ کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، پورے سر کا مسح کرو، گردن کا مسح کرو، ناک میں انگلی ڈالو، منہ داڑھی کو پورا بہگاؤ. اب ظاہر سی بات ہے یہ چاہنے والے تھے امام کے، جو امام کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ چوچرا نہیں کرتا. میں نے بات کہی ہے شاید ذہنوں تک پہنچ جائے، جو امام کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ چوچرا. انہوں نے اسی طرح وضو کرنا شروع کر دیا، پریشان ہے. لیکن انہوں نے کہا کیونکہ امام کا حکم ہے. اب دیکھیں امام کس طرح مدد کرتے ہیں ہماری. وقت اور مصلحت کیا ہوتا ہے کہ امام نے حکم دیا تو مجھے وضو اسی طرح کرنا ہے. وہاں پھر بادشاہ کو چڑھا دیا، کہا یہ شیعہ ہے اور یہ کام کرتا ہے اور یہ امام کی مدد کرتا ہے. اس نے کہا روز اسی شکایت آتی ہے، آج میں جا کے خود دیکھوں. اب یہ وقت نماز کا پتہ کیسے چلے کہ شیعہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہاں بھی ایک پیغام ہے میرے عزیزو. بھائی میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں بادشاہ سے، تجھے شیعت کا پتہ لگانا ہے تو کسی دوسرے عمل سے پتہ لگا. اب ہر بات کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا میرے عزیزو. اس کو بھی پتہ ہے کہ شیعہ اول وقت نماز کے پابند ہوتے ہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ شیعہ اول وقت نماز پڑھتے ہیں. تاریخ کہتی ہے یہ آیا کھڑکی سے جھانک کے دیکھتا ہے. اب جو اس نے جھانک کے دیکھا تو اس نے جس نے شکایت کی تھی اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد وہ نالائق ہو گیا، اس کی کمپلین کر رہا ہے، یہ تو ویسی وضو کر رہا ہے جیسے ہم کرتے ہیں. اب وہ چلا گیا، مطمئن ہو گیا. اب تاریخ کہتی ہے امام کا پھر ایک قاصد آیا خط لے کر، کہا وضو ویسے کرو جیسے ہمارے مسلک میں. اللہ اکبر اللہ. ایک سلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد. یا علی. اب امام نے کیا کہا؟
اب دیکھیں اتنی ساری باتوں سے میں نے آپ کو اتنے واقعات اتنی چیزیں صرف اس لیے سنائی، داد و تحسین کے لیے سنائی، وقت کاٹنے کے لیے نہیں سنائی. ان واقعات سے نتیجہ ہم کیا نکالیں گے؟ نتیجہ ہمیں یہ نکالنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو امام کی نظر کر دینا ہے. اپنی زندگی، اپنے کاروبار، اپنی اولاد، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا ساری چیز امام کے اوپر نچھاور کر دو. یقین جانو ہم امام کے ہو جائیں، امام نہ دنیا میں رسوا ہونے دیں گے نہ آخرت میں رسوا ہونے دیں گے. امام کہیں ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے. اماموں نے یہ قربانیاں ہمارے خاطر دی ہیں، اماموں نے یہ پریشانیاں ہمارے خاطر برداشت کی ہیں. امام کی زندگیوں کو ملاحظہ فرمانے کے لیے جہاں ان کے فضائل ہیں، جہاں ان کے کمالات ہیں، باب الحوائج. امام موسیٰ کاظم کے در سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی. علماء نے فرمایا کبھی بہت مصیبت میں آ جاؤ تو 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرو، پھر امام کا واسطہ پروردگار کو دو. اور واسطہ دینے سے پہلے یہ نہیں کہ ایسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو. کہا نہیں، جس طرح بچہ باپ سے کچھ مانگتا ہے تو آتے ہی نہیں مانگتا. اللہ اکبر. سن لیجئے، یہ آخری بار پھر مسائل بتا چلوں گا. ایک بچہ بھی، آپ سب صاحب اولاد ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے اور بچوں کو تربیت کی توفیق مل جائے، ہمیں سایہ سلامت رکھے، کہ بچہ بھی جب باپ سے مانگتا ہے آپ سمجھ جاتے ہو، جب آ کے مسکرا کے بات کرتا ہے پاپا بابا جو بھی آپ کی زبان میں کہتے ہیں، سمجھتے نہیں سمجھتے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لگ رہا ہے کچھ لینے آئے ہو. لیکن اس سے سمجھنے کے بعد بھی کیا ہم منع کرتے ہیں؟ معلوم ہے کہ بیٹا بٹر لگا رہا ہے، مکھن لگا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تو میرا ہی ہے، مجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے گا؟ تو یہی طریقہ بتائے کس طرح مانگنا ہے. اسی طرح نہیں ہاتھ اٹھا کے مانگنے لوگ نہیں، پہلے اللہ سے کہو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ پہلے کم سے کم 10 بار تو کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ جو ماہ رمضان میں آپ عمل انجام دیتے ہیں، بہترین عمل ہے دعاؤں کو پورے کرنے کے لیے. کسی بھی مدعے کے کسی بھی عمل یا کسی بھی وظیفے کا دار و مدار یقین اور عقیدے کے اوپر. اگر آپ کا یقین یہ ہے کہ اسی عمل، بہت سارے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے عمل کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہر وقت ہم اپنی زبان پہ کوئی ورد رکھیں، کوئی ذکر کریں، نام علی سے بڑا کوئی ذکر نہیں اور اللہ کے القاب سے بڑا کوئی ذکر نہیں. لیکن بہت سارے عمل کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی عمل ہو، امام فرماتے ہیں، مگر پابندی کے ساتھ ہو. ایک ہی عمل ہو مگر پابندی کے ساتھ ہو. کہ آپ اپنے امام سے رجوع کریں. آج آزما لیجئے گا، آپ نماز شب کے بعد امام سے رجوع کیجئے گا اور کہے گا امام اس مصیبت میں ہو، میرے پاس سہارا کچھ نہیں ہے، اب میرے پاس بچا کچھ نہیں ہے. جس دن ہم یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے اب آپ کے سوا، تو یقین جانیے گا، کیونکہ ہم تو امام کے ہیں. جو امام غیر قوموں کو عطا کر رہا ہے، جو امام غیروں کو دے رہا ہے، وہ ہمیں نہیں دے گا. اور اگر نہ بھی ملے تو افسوس نہ کیجیے گا، تلاش کیجیے گا وہ کون سے گناہ ہیں جو دعا قبول ہونے کے معنی ہیں. کہیں ہم نے کوئی رزق حرام تو نہیں کھایا، کہیں ہمارے دہن تک رزق حرام تو نہیں، لیکن حلال رزق کے بھی بنائی ہوئی چیز نجس پہنچ گئی ہو جو دعا قبول ہونے کے معنی. اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں کسی کے بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فرش عذاب پہ خود بخود احساس ہو جاتا ہے. اگر فضائل اہل بیت سننے کے بعد ہمارے اندر خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے تو ہمارا معاملہ صحیح چل رہا ہے. اگر مصائب سید الشہداء سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، تکلیف آ رہی ہے، تو معاملہ صحیح چل رہا ہے. کیونکہ یہ آنسو جب تک نہیں نکل سکتے جب تک رزق حلال ہمارے جسم میں نہ ہوں. یہ رزق حلال ہی ہے جو ہمیں گریہ و زاری پہ مجبور کرتا ہے. میں نے 45 منٹ آپ کے لیے، اللہ اس وقت کا کو بہترین لمحے میں شمار فرمائے. بڑی چیزیں میں نے آپ سے لی. میں دعا کرنا چاہوں گا کہ پروردگار اسی امام کے صدقے میں ہماری تمام جائز حاجت کو قبول فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. دعاؤں میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ذکر اہل بیت میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اہل بیت کے نام پہ صدقہ و خیرات میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. جب میت ہو جائے تو مسائل شریعہ میں سے کہ میت کی طرف سے بھی صدقہ دو، صدقے کو فراموش نہ کرنا. جب کوئی اہم دعا مانگنے کا ارادہ رکھو، قبلہ میں نے روایت میں پڑھا ہے، جب کوئی اہم دعا مانگنے کا ارادہ رکھو تو پہلے کچھ صدقہ نکال کے نیت کر کے کسی غریب تک پہنچاؤ. اور یہ نہ کہنا کہ ہمارے لیے دعا اپنی جگہ ہے. آیت اللہ بہجت عرفانی شخصیت تھے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا ان کے بارے میں. آیت اللہ بہجت سے جب کسی نے کہا ہمارے حق میں دعا کیجیے،
ہم بھی کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہمارے حق میں دعا کیجئے. تو میری جان قربان ایسے مرحوم آیت اللہ کے وہ جو بڑے عرفان تھے, میں کبھی عرض کروں گا کہ ان کی کیا شخصیت تھی. معلوم ہے کیا جواب دیا؟ یہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ جملہ ہے کہ آیت اللہ بہجت سے جب کوئی کہتا تھا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے تو کہتے تھے کہ عمل کرو وہی دعا ہے. میں نے بات پڑھ دی, نہ جانے وہ کہاں تک پہنچے گی. اگر آپ کے معاشرے میں بزرگ ہے کوئی, اس بزرگ کو سہارا دے دو, جو دعا نکلے گی وہ دعا کہلوانے کی ضرورت نہیں. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو گے, جو دعا نکلے گی وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی. کسی یتیم کی پرورش کے عادی بن جاؤ گے, جو دعا اس یتیم کی زبان سے نکلے گی وہ زندگیوں کو بدل دے گی. اپنے کاروبار میں سے کچھ نکال کے اپنے بھائی کو کاروباری اعتبار سے مضبوط کر دو گے, جو وہ دعا نکلے گی تو یہ دعا باب اجابت سے ٹکراتی نظر آئے گی. اور اماموں نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہم تک یہ تعلیمات پہنچانے کے لیے. ایک دو مصیبت نہیں ہے میرے عزیزو, امام ایک بار قید خانے میں نہیں گئے, نہ جانے کتنی بار قید خانے میں گئے. تاریخ کہتے ہیں اس قید خانے میں بھی رہ کے امام تسبیح و تحلیل میں رہتے تھے. امام کے اکثر وقت تسبیح و تحلیل, روزے یعنی دن روزوں میں, رات عبادت اور نمازوں میں گزرتی تھی. کچھ لوگ امام کا امتحان لینے کے لیے حلال و حرام کا, تاریخ کہتی ہے, یہ آخری واقعہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام کا امتحان لینے کے لیے زندان میں گئے اور چاہتے ہیں کہ امام کا امتحان لیں. دیکھنا چاہوں گا کہ ہمارے دلوں میں امام کی کتنی محبت ہے کہ امام کا امتحان لیں. بس ابھی یہ اس ارادے سے گئے تھے, دیکھا کہ امام نماز میں مشغول ہیں. امام نماز سے فارغ ہوئے تو غلام آیا, مطلب دربان آیا جو وہاں کا مجاور تھا, جو ڈیوٹی پر تھا. اس نے عرض کیا, امام میں کچھ لے آؤں آپ کے لیے, کوئی حاجت؟ امام نے کہا ہماری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. اور جب وہ چلا گیا تو لوگ جو امام کا امتحان لینے آئے تھے, اس نے امام سے پوچھا, امام یہ کچھ ماں چاہتا تھا, آپ اس سے کچھ طلب کرتے؟ کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ آج جانے کے بعد انتقال کر جائے گا. اب جو حلالو, سنیے گا, آج جانے کے بعد انتقال کر جائے گا. تاریخ کہتی ہے یہ امام کا امتحان لینے آئے تھے, یہ بات سننے کے بعد یہاں سے اٹھ گئے اور جانے کے بعد اس شخص کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. صبح انہیں پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گیا. اگلے دن امام کی خدمت میں کلمہ پڑھتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا, مولا ہمیں معاف کر دو, ہم تو حلال حرام پوچھنے آئے تھے, آپ تو غیب کے واقعات جانتے کہ کس طرح ہیں. یہ ہے امام کی زندگی, یہ ہمارے امام ہیں. ان اماموں کی شخصیتیں, ان اماموں کے واقعات, ان اماموں کا کاروبار کا طریقہ ہمیں غیر کمیونٹی تک پہنچانا ہے. اور وہ کتابوں کی صورت سے نہیں پہنچا سکتے, حدیثوں کی صورت سے نہیں پہنچا سکتے. اس کے پہنچانے کا صرف ایک ذریعہ ہے, کتاب ہم پڑھیں اور عمل ہم کریں, حدیث ہم پڑھیں, زندگی میں اپلائی ہم کریں, یہ حکم ہم مانیں, معاشرے تک ہم لے کے جائیں. امام کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد ہم لوگوں تک ان پیغامات کو پہنچائیں. اور جب ہم ان پیغامات کو پہنچاتے جائیں گے تو شیعت کا پیغام جائے گا. دشمن آج شیعوں کو قتل کرنا چاہتا ہے, قتل کر رہا ہے. اللہ افغانستان میں اٹیک کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرمائے, جنت البقیع کو توڑنے والوں کو نیست و نابود فرمائے, ہر دشمن طاقت کو نیست و نابود فرمائے. ہر وہ مجاہد جو میدان جنگ میں آنے کے بعد مزارات کی حفاظت فرما رہا ہے, اس باب الحوائج کے صدقے میں اس کی حفاظت فرمائے. ہر وہ شخص جو مال نکالنے کے بعد ان مجاہدین کی مدد کرتا ہے, اللہ ان کے رزق میں برکت عنایت فرمائے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ راہ خدا میں لگ جائے, خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد دیندار ہو جائے, خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے پیسے سے نیاز حسین ہو جائے, خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے یہاں فرش عزا بچھا لیتے ہیں, کیونکہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. یہ نصیب اسے ہی ہوتا ہے جس سے شہزادی کام لینا چاہیں, یہ نصیب اسی سے ہوتا ہے جسے امام کام لینا چاہیں. اور امام کی مصیبتوں پہ جب گریہ ہوتا ہے اور ذکر ہوتا ہے تو دل کھول کے سوچنا چاہیے کہ اس امام پہ کس قدر مصیبتیں آئی ہیں. ایک بار قید خانے میں رہے, نکالے گئے, پھر قید خانے میں رہے, پھر نکالے گئے, لیکن پھر جو قید خانے میں آئے, اب امام قید خانے سے زندہ نہیں جا رہے. 12 سال کا عرصہ ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. میں ہلکا سا ذکر کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں. تاریخ کہتی ہے, ابھی تک تو ہم نے سید سجاد کے بارے میں سنا تھا, ابھی تو سید سجاد کا زخم جو ہمارے دلوں میں ہرا تھا کہ امام کو قیدی بنایا گیا, امام کو بیڑیوں میں رکھا گیا, امام کو ہتھکڑی میں رکھا گیا. اسی طرح ہمارے امام موسیٰ کاظم ہیں, امام کو بھی قید میں رکھا گیا. تاریخ کہتے جب امام کی شہادت واقع ہوئی, اتنا مظلوم امام ہے, کوئی کاندھا دینے والا نہ تھا, کوئی غسل دینے والا نہ تھا. ان ملونوں نے امام کے جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا, مگر پھر بھی کچھ چاہنے والے آئے, ہمت کر کے غسل و کفن دیا. امام رضا غیب سے آئے, نماز جنازہ پڑھائی. بس میرا دل کہتا ہے, میں مصائب کے وہ جملے عرض
کروں، اے امام موسی کاظم، آپ کو غسل و کفن دینے کے لیے بیٹا آ تو گیا، کفن اٹھانے کے لیے لوگ آ تو گئے، مگر ہائے رے حسین غریب، کربلا میں بے غور و کفن پڑا ہے، پامال لاش ہے، کفن نصیب نہ ہوا۔ بہن کا وہ جملہ جو دل کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے، بھائی کے جنازے کے قریب جا کے کہتی ہے، اے بھیا، ارے تیری بہن مجبور ہے، سر پہ ردا بھی نہیں جو تجھے کفن دے سکوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضاء تسلیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات و انک علی کل شیء قدیر۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کو ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو تعلیمات رسول آل رسول پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، مجھے بھی حق بیانی سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما، اس مجلس کا جو بھی تو نے ثواب معین کیا ہے مرحوم کی روح کو احسار فرما، امام کے ظہور میں تاجیر فرما، ہمیں ان کے عوام شمار فرما۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ کل کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام علی بھائی ابن جمال بھائی کی روح کو احسار فرما دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔